آپ نے ڈیپ ڈارک ویب کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ دنیا اخبار میں طارق حبیب کے مضمون نے ایک بار پھر جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں FIA کے ایک سابق اعلیٰ افسر نے ان کو بتایا کہ یہ ایک مکروہ کاروباری دنیا ہے، اس میں چیخیں بکتی ہیں، ننھے معصوم فرشتوں کی چیخیں۔ جتنی دردناک چیخیں ہوں گی، جتنا وہ ننھا فرشتہ تکلیف و اذیت میں ہوگا، اتنی ہی قیمت بڑھے گی۔ یہ بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ پھر اس افسر نے بتایا کہ ہم بھی انسان ہیں، ان معاملات کی تحقیقات کے دوران جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ مجھ سمیت جن افسران نے وہ ویڈیوز دیکھیں، اول تو وہ مکمل ویڈیوز دیکھ ہی نہ پائے، اور جو دیکھا اس دوران بھی ان کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس سرکاری افسر کے مطابق سب سے پہلے اس بھیانک کاروبار کا انکشاف صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے کیا تھا، مگر اس مکروہ دھندے کے درپردہ حمایتیوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ان صاحب کو خاموشی اختیار کرنی پڑی، اس لیے کہ اگر ان کی بات کو ٹھیک تسلیم کر لیا جاتا تو پھر حکومت سمیت کئی اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھتے جو ارباب اختیار کو کسی صورت قبول نہ تھا۔ بس اس نام نہاد کارکردگی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے ان کا مذاق بنا دیا گیا۔ بعض دوسرے افراد بھی ان کے خلاف سرگرم ہو گئے، جیسے انہوں نے درندوں کو منظر عام پر لا کر کوئی عظیم جرم کر دیا ہو۔ ملاقات کے اختتام پر جب طارق حبیب نے اپنے اس دوست سے پوچھا کہ ان مجرموں کی سزا کیا ہونی چاہیے، تو اس کا سادہ سا سوال نما جواب تھا، اگر کتا پاگل ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دنیا بھر میں ان پاگل کتوں کا علاج یہی ہے، یعنی سزائے موت۔ بس ہمارا معاشرہ ہی ہے جہاں ان درندوں کا علاج نہیں ہو پاتا۔ کبھی سول سوسائٹی سزائے موت کی راہ میں دیوار بن جاتی ہے، تو کبھی نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار، اور کبھی قانونی پیچیدگیاں۔ 2011 میں پاکستان میں چائلڈ پورنوگرافی کے بین الاقوامی ریکٹ کا رکن گرفتار ہوا تو پتہ چلا کہ اس گروہ کے 300 افراد ملک بھر میں سرگرم ہیں، مگر اس مکروہ دھندے کے کرداروں تک پہنچنا کوئی آسان نہ تھا۔ 2015 میں قصور میں 280 بچوں سے زیادتی کی ویڈیوز پکڑی گئیں تو کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، مگر پھر خاموشی چھا گئی۔ جب اسی بین الاقوامی مکروہ کاروبار سے منسلک کارندے 2016 میں فیصل آباد، 2017 میں راولپنڈی اور سرگودا اور 2018 میں ایبٹ آباد سے گرفتار ہوئے تو ان سے ملنے والی معلومات اگرچہ قیمتی تھیں، مگر اس گروہ کا مکمل خاتمہ کرنے کے قابل نہ تھیں۔ 2019 میں ایک ایسا درندہ بھی گرفتار ہوا جو ماضی میں معصوم بچوں سے زیادتی اور ان کی ویڈیوز بنانے کے جرم میں اٹلی اور برطانیہ میں سزا کاٹنے کے بعد پاکستان ڈیپورٹ ہوا تھا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد 2017 میں خیبر پختونخوا حکومت نے اس کو بین الاقوامی ڈونر کی مدد سے چلنے والے ایک اہم منصوبے کا کنسلٹنٹ تعینات کر دیا۔ سہیل ایاز نامی یہ بدبخت وہاں بھی اپنی جبلت سے باز نہ آیا، اور اس وقت گرفتار ہوا جب 10 سالہ ایک بچے کی ماں نے اپنے بچے سے زیادتی کی FIR میں اسے نامزد کیا۔ بے حسی کی انتہا کیا ہوگی کہ اس شخص کے اعترافی بیان نے سب کو دہلا کر رکھ دیا، مگر ارباب اختیار پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پتہ چلا کہ صرف راولپنڈی میں یہ شخص 30 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ان کی ویڈیوز ڈارک ویب کو فروخت کر چکا ہے۔ لرزہ تو تب طاری ہوا جب جانا کہ اٹلی میں دوران حراست اس خبیث کے قبضے سے ایسی ویڈیوز بھی ملی تھی جن میں 6 ماہ کے پھولوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ڈیپ ڈارک ویب نامی جرائم کی اس بھیانک دنیا کے لیے پاکستان میں کام کرنے والے گرفتار ملزمان کے جب اٹلی، برطانیہ، ارجنٹائن اور برازیل میں بچوں کی ویڈیوز کی فروخت کے لیے رابطوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے تانے بانے کہاں کہاں سے جڑے ہوئے ہیں۔ خوفناک بات یہ ہے کہ اس گھنونے کاروبار سے منسلک افراد خود کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے، بلکہ انٹرنیٹ پر سرچنگ کو بنیاد بناتے ہوئے بین الاقوامی گروہ کے کارندے خود ایسے ذہنی بیماروں سے رابطہ کرتے ہیں جن کی سرچنگ ہسٹری ایسی ویب سائٹس پر مشتمل ہوتی ہے۔ پھر ایسے غلیظ کرداروں کو ساتھ ملا کر بچوں کو ورگلا کر اغوا کرنے اور زیادتی کر کے ویڈیوز بنانے والے گروپوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔
یہی اس بین الاقوامی نیٹ ورک کا طریقہ واردات ہے تاکہ اس کاروبار سے جڑے مجرموں کی شناخت ظاہر نہ ہو سکے۔ ویسے تو ملک بھر میں بچوں سے زیادتی کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، مگر پنجاب کے ایسے علاقے جو بین الاقوامی سرحد کے ساتھ ہیں وہاں ان واقعات کی تعداد زیادہ ہے۔ ابتدا میں اس گروہ سے منسلک بد کرداروں کی تعداد کا اندازہ 300 لگایا گیا تھا، مگر اب خدشہ ہے کہ یہ تعداد 3000 سے زائد ہو چکی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ حاکم اگر اہل ہوں تو ان کے لیے 2 سال قبل کی نسبت پچھلے سال کے ابتدائی 6 ماہ میں بچوں سے زیادتی کے واقعات میں 14% اضافے کی رپورٹ بھی لمحہ فکریہ ہوتی ہے، مگر ان کا کیا کہنا جو 2.5 سالوں میں یہ فیصلہ ہی نہ کر پائیں کہ ایسے مکروہ فعل کا ارتکاب کرنے والوں کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ دنیا میں تو ایسے گروہوں کے خاتمے کے لیے مختلف ونگز بنائے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اگر سائبر کرائم ونگ بنا ہی لیا ہے تو اسے ارباب اختیار کے خلاف سوشل میڈیا پر سرگرم افراد کی بے-خکنی کا فریضہ سونپ دیا گیا ہے۔ اب اپنی اس ریاست اور اس کے حکمرانوں پر کیا اعتبار کریں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ماضی ہی میں لوٹنا پڑے گا، جہاں سول سوسائٹی اس قدر مضبوط تھی کہ اولاد مائیں بہنیں سانجھی ہوتی تھیں، ورنہ تو درندے ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے دست بستہ عرض ہے کہ اپنے پھولوں کی خود حفاظت کریں۔ رب تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ فتنے برس رہے ہیں، روحیں پگھل رہی ہیں، کڑی دھوپ ہے خدایا، رحمت کا سائباں دے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔